السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے بر صغیر و پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے کہ جب اس مہینے میں تاریکی کے بادل چھٹ گئے، اندھیرے دور ہو گئے، یقین کامل نصیب ہو گیا، جب منظر کا حصول ہو گیا اور اس پاک سرزمین کے حصول کے لیے بر صغیر و پاک و ہند کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی اور قربانیوں کے جذبے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایسے نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں اگر اس سے میں پردہ اٹھاؤں نا تو اس میں عظیم شخصیات جو ہے نا وہ ان کا کردار نظر آتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی راوت پیدا۔ صاحب ایمان ہستیاں، با کردار ہستیاں، اعلیٰ ذوق ہستیاں، امن پسند، امن کی دائی ہستیاں، معاشرے میں بہار لانے والی ہستیاں ایمان کے بلند ترین درجے پہ فائز ہوتی ہیں اور ان میں ایمان کی روشنی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ایمان کی روشنی حقیقت میں کردار پہ اگا ہوا، کردار کی ایسی خوبصورتی ہے یا کردار کا ایسا حل ہے جو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو دیتا ہے۔ برصغیر و پاک و ہند کے رہنماؤں کا اگر ذکر کریں تو ان میں قائد اعظم محمد علی جناح نہایت تحمل والی، تدبر والی، حکمت و دانائی سے پور صاحب ایمان ہستی نظر آتی ہے اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے، ان میں ایمان کا جذبہ بڑھانا ہے، ان کو میدان عمل میں تیار کرنا ہے، ان کو ہر قسم کی جتنی بھی طاغوتی طاقتیں تھیں، غلط قسم کے نظریات تھے، افکار تھے یا پھندے لگائے ہوئے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول والوں نے ان سے اگر چھٹکارا دلوانے والی کوئی ذات تھی اور یونٹی، فیتھ، ڈسپلن پہ کی معنوں میں عمل درآمد کروانے والی ذات تھی نا، تو علامہ محمد اقبال کی شخصیت نظر آتی ہے۔ دلائے راز، حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن میں ہو ہوتا ہے نعمت مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جدت کردار۔ علامہ محمد اقبال قرآن میں متضن رہتے اور آپ قرآن کے مفہوم کو، قرآن کے احکامات کو اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام انتہائی سادہ انداز میں پہنچاتے اور اس میں تسخیر کائنات کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان مسلمان کے دل میں رکھا ہے، جو ایک با کردار شخصیات کے دل میں رکھا ہے، جو صاحب ایمان ہستیوں کے دل میں رکھا ہے، وہ ابھار دیا اور یوں وہ جذب و مستی کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ آپ منزل کے حصول کے بغیر دل کو قرار آنے والا نہیں ہے، چین آنے والا نہیں ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ رہتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی داور پیدا۔ یہ علامہ محمد اقبال کے ہی اشعار ہیں۔ پاکستان کا حصول صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، بلکہ انگریزوں، ڈیوائڈر رول والے انگریزوں، شاطر قسم کے ہندوؤں اور ایسا جو ہندوؤں، سکھوں اور منافق مسلمانوں سے ایسا پنجہ آزمائی تھی کہ بلاخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو میں تمہاری آزمائش کروں گا، جان سے، مال سے اور بے معنی سے خوفوں سے، اور اگر تم صاحب ایمان ہوگے تو تم ہی غالب آؤ گے، اور تمہاری آزمائش کے باوجود تم بے غلبہ اللہ تعالیٰ تمہیں
اس لوگوں کو مغلوب کر دے گا جو خواہشات نفس کا شکار ہوں گے، جو من چاہے نظریات کا شکار ہوں گے، جو انسانی کی تذلیل کرنے ہوں گے، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری طور پہ طاقتور ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا کر دے گا، کیونکہ تمہارا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک پیغام ہے وہ ایک ہے۔ تم اس اقامت پہ چل رہے ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جتنی بھی دوسری قوتیں ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام سے متنفر ہو کے، اس سے پرے جا کے انسانیت کے لیے تذلیل کا باعث بنا ہے۔ اور لہٰذا ایک طرف انسانیت کو نجات دہندہ شخصیات موجود ہے جو ان کے لیے ایمان کی روشنی بڑھاتے ہیں، اپنے کردار سے ان میں یقین پیدا کرتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے لیڈر موجود ہیں، قول و فعل کے سچے ہیں، جن کی بات میں تضادات نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اوپر کی لیڈرشپ سے لے کے عام کارکن کا ہر کوئی ایک ہی جذبے میں سمویا ہوا ہے کہ ہم سچائی کے طالب ہیں، حق کے پلیٹ فارم سے ذرا بات بھی دوری اختیار نہیں کریں گے۔ اور جب یہ چیزیں، یہ مقامات آ جاتے ہیں نا، تو پھر جتنی بھی رکاوٹیں پیدا کرنے والی ظالم سامراج کوفتے ہوتی ہیں نا، ان کو بالآخر مغلوب ہونا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جائے اور جس کا مشن اور اللہ تعالیٰ کا مشن ایک ہو جائے تو پھر ناکامی کا بھی خوف نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ سبھی لوگ تو آزادی کا حصول نہ دیکھ پائے، بہت سارے شہید کر دیے گئے، لوگوں نے قربانیاں دیں، اور ہجرت کے دوران جتنی زیادہ شہادتیں ہوئی وہ بھی سب کے ساتھ۔ تو میں اگر انالیسس کرتا ہوں نا تو مجھے اپنے اسلامی ہیروز پہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ سب کے کردار اتنے اچھے تھے، اخلاق حسنہ پہ اور جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ 100% وہ پورا اترنے والے تھے، تو ہی وہ یہ اتنے بڑے بڑے مارکے سر کر پائے، اور انہوں نے تاریخ اوراق میں اپنا نام لکھوا لیا۔ اور یہ نام تاریخ میں اوراق میں لکھانے کے لیے وہ اچھے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر بھی اچھے لکھ دیے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم میرا ویٹ کرو، میں تمہارا ویٹ کروں، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تم میری طرف ایک طرف چل کے آؤ گے میں 2 قدم چل کے آؤں گا، تم میرے پاس چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ تم میرے پیغمبر ہو، تم میرے پیغام کو پھیلانے والے ہو، اے بندہ مومن تو بشیری، تو نذیری۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان کا حصول، اور یہ نظر بھی آتا ہے اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان کا جو تھا وہ مدینہ کی ہی طرز پہ ایک ریاست قائم ہوئی تھی، اور دیکھا جائے تو خالی ہاتھ پاکستان بن گیا، بڑے دعوے نہیں کیے، مگر بے شمار قربانیاں تھیں، اور جہد مسلسل سے جو رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، وہ ظلم کرنے والے تھے، جو انسانی کی تذلیل کرنے والے تھے، جو منافقین تھے، وہ اپنی چالیں چل کے تھک چکے تھے، مگر ادھر ایک حق کی جماعت تھی، ایک اہل ایمان لوگوں کے سامنے ان کے جذبے مند بڑھ گئے، کیونکہ وہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے، اور بالآخر ایک عظیم سلطنت مار گئی۔ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ یہ ریاست قائم ہوئی ہے، انصار و مہاجرین کا تصور بھی ادھر نظر آتا ہے، اور اتنا زیادہ جذبہ کمال، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل پیرا کرتے ہوئے ان کے دل بھی چڑیوں کی طرح نرم ہے، کہ جہاں پہ خود پسندی، خود فریبی، جہاں پہ پتھر دل نہیں ہے بلکہ ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، جو امن کا پیغام لیے ہوئے ہیں، اور مظلوموں، لاچاروں، مساکین مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اگرچہ پاکستان کے اصول کے لیے برصغیر کے مسلمانوں سے لے کے صحافیوں تک سبھی نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، لیڈروں نے قربانیاں دیں، پریس جو تھی وہ بند ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ انگریز سامراج کے مظالم کا جب ذکر کرتے تو وہ ان کو برا لگتا،
اسی طرح جب ہندوتوا والے جب مسلمانوں کو شہید کرتے ان پہ مظالم کرتے تو وہ بھی ان کو برا لگتا. تو اس طرح بہت سارے مظالم، اور جبکہ مسلمانوں نے کیا یہ کہ مظالم کہیں بھی نظر نہیں آتے. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کانگریس کے بعد وہ مسلم لیگ کیوں جائیں گی، یا یہ کانگریس میں وہ کیوں گے. یہ ایماندار صاحب ایمان ہستی جو ہوتی ہے نا، وہ روشنی لے کے چلتی ہے ہر جگہ پہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے. تو وہ روشنی کی مانند گئے، مگر ان کو وہ کیونکہ اس قدر ان کی تاریخیاں بڑی ہوئی تھیں، وہ اس قدر جہالت میں اور ان کے دل جو تھے وہ حقائق سے پرے تھے کہ وہ اس روشنی میں مستفید نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی ظاہری بصیرت گم جیسے ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کی دل کی بصیرت جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جذبہ ایمان احساس اللہ تعالیٰ دل میں اتارتا ہے. تو یہ جذبے ان کے پاس اس لیے نہیں تھے کہ وہ انسانیت کے یہ اچھا سوچنے والے نہیں تھے. پاکستان بن گیا، مگر جو قربانی ہے اور جو جذبے ہیں ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کو فراموش کریں گے تو ہم حقیقت میں پاکستان کے استحکام کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر سکتے. وہ جذبے لینے کے بغیر ہم اقوام عالم میں سربلندی سے نہیں جی سکتے. ان جذبوں کے بغیر ہماری ہستی مٹ جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو وراثت میں چیزیں ملی ہیں وہ یہی ملی ہیں: قربانی کا جذبہ، خلوص، امن، اور اپنے منزل کے حاصل کے لیے ہم حق محنت کرنا، چاہے اس کے مقابلے میں ہمارا دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. اور قائد اعظم کی ہستی ایسی کہ مخالفین بھی آپ کا احترام کرتے، حتیٰ کہ گاندھی بھی اپنے لوگوں سے خوش نہیں تھا، یا جو اس کے نیچے تھے، کیونکہ وہ ان کا قتل و غارت پہ مبنی ان کے منصوبے ہوتے تھے، اور گاندھی ان کو روکتا تھا، کیونکہ قائد اعظم کی فہم و فراست اور ان کی مزاجی سے وہ بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے. یہی وجہ کہ انہوں نے اپنے ہی لیڈر کو ایسا تاریخ بتا دی ہے کہ خود ہی ختم کیا. تو لہذا پاکستان کا حصول جو تھا وہ ایک دم سے نہیں ہو گیا تھا. اس کے پیچھے یہ جو تاریخ میں نے بتائی ہے، اس کے پس پردہ بھی بہت سارے حقائق ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے. اس میں سید احمد خان کی کاوشیں بھی موجود تھیں، اور جب آزادی کا دور چل رہا تھا تو اس میں ظفر علی خان جیسے بھی سر پہ کفن باندھے سر بکف شخصیات بھی موجود تھی جو حق کے لیے لکھتی تھی، اور لامت پناہی دفعہ وہ جو مخالف کفتے ہیں ان کے مظاہر کا شکار ہے. تو اس طرح بہت سارے جتنے بھی رہنما تھے وہ ایک ہی کردار اور جذبے میں سموئے ہوئے تھے: اعلیٰ اخلاق اور منزل کا. سر سید احمد خان کی فہم و فراست بھی نظر آتی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان جب بر صغیر میں ہو گیا تھا نا، تو اسی وقت پاکستان کی بنیاد اڑ گئی. اب دیکھا جائے تو بر صغیر و پاک و ہند میں صوفیہ اعظام کے ادوار کو ہم جٹلا نہیں سکتے. حضرت علی بن حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہو، یا اس سے پہلے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلام کے لیے تبلیغ کرنا اپنے پیر و مرشد کے حکم سے، اور یہاں پہ اسلام کے بیج کو بونا، سلامتی اور امن. دین نے اسلام پورا امن اور اسلام کیا، اور یہ معاشرے میں اللہ کا پیغام لے کے مسلمان باہر دوڑتے ہیں کہ لوگوں کو آداب معاشرت سکھائے جائیں، رہنے سہنے کی سلیقے سکھائے جائیں، جزا و سزا کا تصور دیا جائے، تاکہ حاکم اور محکوم دونوں قانون کے سامنے جوابدہ ہوں، اور کسی کو جرأت نہ بڑھے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے سکے اور معاشرے میں ظلم و زیادتیاں کر سکے. اب میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت سید علی حجویری اس بر صغیر و پاک و ہند میں تشریف لاتے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بن بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، راکی بے کاملہ رہنما، جو کہ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، پیر و مرشد کے حکم سے ادھر آتے ہیں جب حضرت میرا حسین زنجانی کی وفات ہو. تو پھر لوگ بڑے جوک اسلام میں
شامل ہوتے ہیں، اور اس میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے، جیسے رائے راجو شیخ ہندی کے لقب سے منسوب ہو جاتے ہیں اور مرید اول بن جاتے ہیں داتا صاحب کے، حالانکہ وہ حاکم پنجاب تھے۔ جب انہوں نے سچائی دیکھی، حقیقت پہ مبنی دیکھا، تو وہ جو ظاہری انہوں نے بت اپنے دل و دماغ میں لگایا ہوا تھا، وہ پاک چاہتے ہیں مرد مومن کے کردار کو دیکھتی ہے۔ تو مسجد کے حوالے سے ایک طبقے نے کہا کہ اس کا رخ جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، تو آپ کی ایک کرامت لوگوں کو مسجد جو ہے اس کا رخ بتا دیا کہ یہ تو بالکل عین بالکل اسی سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، اور تمام جتنے بھی نماز پڑھنے والے تھے مغرب کی، انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ غالباً مغرب کی نماز تھی کہ خانہ کعبہ ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ سے وابستگی کے حوالے سے بہت بڑی کرامت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کہ کعبے کا دیدار کرا دیا گیا ان لوگوں کو جو مترس تھے کہ قبلہ درست نہیں ہے اس میں سے۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلطان ہند نائب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خواب میں حالت نیند داری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف سے حکم ہوا کہ معین الدین ہندوستان چلے، اور خواجہ صاحب ملتان سے ہوتے ہوئے لاہور سے داتا صاحب کے ادھر بھی چلا گیا، ادھر سے ہوتے ہوئے یہ آپ نے یہ شعر بولا تھا، نقش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں ناپید امام حاملہ رہنما۔ تو آپ ادھر سے ہوتے ہوئے آپ ہندوستان گئے، اور آپ کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ اول ہیں، وہ بھی بعد میں اگرچہ آپ نے حکم نہیں دیا تھا ساتھ جانے کا، وہ بھی متمنی تھے کہ آپ کے ساتھ میں ہندوستان چلا جاؤں، مگر آپ نے کہا کچھ دنوں بعد تشریف لانا۔ تو اب چھوٹی سی عمر تھی، میں ناظم نہیں بیان کر سکتا، 16-17 سال کی کتنی تھی جب قطب الدین بختیار کاکی بھی خواجہ صاحب کی محبت میں ہندوستان چلے گئے، اور ہندوستان میں کیسے اسلام کا تیزی سے پھیلا، خواجہ صاحب کے قدموں کے طفیل، اور خواجہ صاحب کے کس قدر کرامت کا ظہور ہوا۔ ہندو لوگ پرتھوی راج چوہان کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ پرتھوی راج چوہان جو تھا وہ خواجہ صاحب کو مروانا چاہتا تھا، اور اتنی زیادہ کاوشیں کی گئی خواجہ صاحب کو مارنے کے لیے، ان کی جان لینے کے لیے، پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کبھی آپ حالت نماز میں اور آپ پہ تلواریں اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پتھر بن جاتے ہیں، وہ لوگ جو بتوں کو پوجا کرنے والے ہیں وہ خود پتھر بن جاتے ہیں، جو خواجہ صاحب کو نہایت نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امین تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و برکات سے مستفید ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ ایک خواہشات نفس کے جنہوں نے بت پالے ہوں وہ غلبہ اختیار کر لیں ایک مرد درویش کے سے، کیونکہ حق موجود تھا اور باطل غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا۔ اور اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت بھی تھی کہ اب جتنے بھی ظاہری بت پالے ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں جیون کی ہوئی ہیں، اب ان کے گرد گھیرا تنگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر دے، اور ان کو بتا دے کہ ظالم کی رسی تو دراز ہے، مگر ایک دن یوم حساب بھی ہوگا۔ اور یہ یوم حساب آ گیا جب خواجہ صاحب مسلسل خواب میں قطب الدین ایبک کے آ رہے ہیں اور انہیں حکم دے رہے ہیں کہ ہندوستان پہ حملہ کر دو، اور اس کا نام کیا ہے، اسلام کے توحید کا پرچم بلند ہونا ہے یہاں پہ اسلام کی کرنیں پھیلنی ہے، اور جن جن کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی وہ حق پہ قائم ہوتا گیا، حق کے پرچم تلے جمع ہوتا گیا، اور کفار کے لیے سینہ سپر ہو گیا۔ اور یوں جب قطب الدین ایبک نے اپنے ساتھیوں سے وضع سے مشورہ کیا تو وہ کہتے کہ ہم تو بڑی دفعہ حملہ کر چکے ہوئے ہیں، تو آپ کا یہ حملہ کرنا کامیاب ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مگر انہوں نے بزرگوں کے خواب کے بارے سے بتایا کہ ایک بزرگ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، آنے کا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے پھر رفتے سفر باندھا ہندوستان، اور یوں
جب فاتحہ ٹھہرے اور کامیابی ان کا مقدر ٹھہری، اور حق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہار کے بھی جیت جاتا ہے، کیونکہ یہ دو دنیایں ہیں، ایک یہ دنیا ہے، ایک آفٹر ورلڈ دنیا ہے، جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہستی ہیں جو مجھے بار بار خواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اب پتہ چلا آپ ایک مظلوموں کے لیے نجات دہندہ کے طور پہ ہندوستان میں ہوا، اور یوں پرتھوی راج چوہان جو کہ متکبرین تھا، اس کی والدہ نے بھی اس کو بتا دیا تھا کہ مرد درویش آئے گا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تم اس سے مت کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، ورنہ تیرا حشر میں بہت برا دیکھ ہے۔ مگر پرتھوی راج چوہان ایک خالی ہاتھ مرد درویش کو دیکھ کے بہت زیادہ اپنے تکبر کی بلندیوں پہ چلا گیا کہ میں یہ میرا کچھ نہیں ہوگا، بٹ تاریخ باپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، اور کس طرح اس کا نام کیا ہے ظلم و بربریت کے دور کا خاتمہ ہوتا ہے، اور کس طرح حق کا پرچا ہوتا ہے۔ اور یوں یہ صوفیہ کے قدموں کے تخیلی تھا کہ لوگ جوک در جوک ان کے ایمان، رواداری، بھائی چارے اور امن پسند پیغام، اور جہاں پہ ایسا پیغام جس میں گولے کالے کی تمیز نہیں ہے، رنگ نسل ذات پات کی تمیز نہیں ہے، علاقائی تقسیم کی بات نہیں ہے، بلکہ بات تو ایک ہی ہے کہ تمام لوگ آدم کے اولاد ہیں، اور سب کوئی بھی کسی کو ظلم نہیں کرے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ کسی کو جنت لایا جائے گا، بے انصافوں کو انصاف دیا جائے گا، اور جن کے دل رنجیدہ ہے ان پہ مرہم رکھا جائے گا۔ اب دیکھا جائے تو تاریخ کے افراد کا مطالعہ کریں نا، تو مولانا روم لکھتے ہیں مثلا مولانا روم میں کہ کفار و مشرکین بھی سرکار کو تنہا سمجھتے تھے، وہ اپنے سے ظاہر اسباب میں کم سمجھتے تھے، اور وہ تکبر کرتے تھے کہ یہ ہم پہ غالب آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم ظاہری طور پہ بہت مضبوط ہیں۔ وہ ظاہری اسباب پہ تو خوش تھے، مگر ظاہری دولت اور اسباب پہ خوش ہونا جاہل قسم کے لوگ ہی خوش ہوتے ہیں، اور جو حقیقت شناس ہوتے ہیں، جو دنا ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولتیں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے حضور کی عزت پیار کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بھی متقبرین اٹھا دیے گئے، اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرکار نے یہی مشن دیا تھا تصویر کائنات کا، جو اس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جہاں جہاں بھی سچائی کے غالب ہے، جہاں بھی مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ ہے، بندر مانڈ ہے، وہاں پہ خدا کے احکامات کو نافذ کیا جائے، تاکہ کوئی ذاتی اپنے فائدے کے لیے مخلوق خدا پہ ظلم نہ کرے، لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائے، لوگوں کو کی زندگیاں جینے نہ کرے، اور وہ شیطان کا ایجنڈا نہ سیٹ کرے۔ لہٰذا روم اور ایران کی سلطنت فتح ہو گئی، اور جہاں میں اہل ایمان سود پہ پوشی جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں نکلے وہاں ڈوبے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مسلمانوں کو جذبہ دیا تھا، وہ جو باقی کردار تھے تذکیر کائنات۔ قطر الغازی کا دور دیکھا جائے تو وہاں میں بھی اس کا خاندان 6-7 صدیوں تک 3 براعظموں میں حکومت کرتا ہے، اور ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار کا بیٹا، اس پہ بھی لوگ تانا زنی کرتے تھے کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، جو ذاتی مفادات سے نکل کے اللہ کے پیغام کی خاطر اپنے ذاتی فائدے ختم کر کے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر کے، اپنی مال و دولت بھی اللہ کا پیش کر کے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو یوں پھر عشق کی تعریف تبھی ہوتی ہے
عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرابی مبتدا قسم برات۔ اور جب عشق سکھاتا ہے عذاب خودآگاہی کے تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور جو اسرار شہنشاہی کہ شہنشاہت کا مرتبہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور جو ظاہر بین دھیمی قسم کے نقلی قسم کے بادشاہ ہیں، ان کی سلطنتیں کیسے بے حیثیت ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا نظام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آئین مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ متکبرین کی جنت میں نہیں جائیں گے، متکبرین بچھاڑ دیے جائیں گے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں۔ اور جہاں جہاں صاحب ایمان ہستیاں ہیں، حکمت و دنائی مومن کی گم شدہ میراث ہے، وہ ایمان کی روشنیاں لیتے ہوئے تسکین کائنات کے لیے چل پڑے۔ یوں سب ایک ہی رنگ میں رنگتے جا رہے تھے مسلمان، جب کردار کی روشنی اور ایمان کی روشنی لگی، اور جو کردار اور ایمان ختم ہوتے ہیں تو ہم پہ اغیار حالی جاتے ہیں اور ہم مغلوب ہو گئے۔ اور یوں وہ لوگ جو ایک عظیم جذبے والے تھے، جنہوں نے تذکیر کائنات کا جس کے دل میں جذبہ تھا، ایک طرف سادہ سوچوں والے تھے اور ایک طرف خدا کے احکامات والے، تو جب خدا کے احکامات بھی پس پنجا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جذبے بھی چھین لیے، ایمان بھی چھین لیا، ہماری توانائیاں بھی چھین لی، اور یوں ہم بے معنی سی سوچوں میں پھنستے رہ گئے۔ وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزاد یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزاد یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے بے معنی سے نظریات اور بے معنی سے نظام کو لے کے آئے گا، وہ یقیناً ناقص ہے، کیونکہ انسان مفادات کی شخصیات اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ تیری تہذیب تیرے ہاتھوں سے ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، صحت سے لے کے مان کی دولت، ظاہری اسباب، سب کچھ کیا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قطعے میں ڈال دیں گے نا تو ہمارے جذبے بھی چھین لیں گے، ہم سے ایمان کی دولت بھی چھین لے گا، ہم سے ہماری صحت بھی چھین لے گا، اور یہ زندگی تو ایک دن گزر جائے گی اور گزر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہم ظالموں میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بیماریاں بھی مسلط کر دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ غموں کو مسلط کر دیں، اللہ تعالیٰ پھر فکروں کو مسلط کر دیں۔ ایک طرف احساس ہونا اور چیز ہے، فکر ہونا، غم ہونا اور چیز ہے، غمگین ہونا اور چیز ہے، اور احساس اور فکر ہونا اور چیز ہے۔ غمگین انسان ذاتی فائدے کے لیے ہو سکتا ہے، یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو اس پہ تھوڑا سا غم آتا ہے، مگر بہت زیادہ فکر مسلط ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے پکا نہیں ہے۔ انسان کو احساس ہونا چاہیے، اس کا جذبہ ہونا چاہیے، کہ وہ جذبے اسی وقت ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ کی وہ دستگی ہوتی ہے، اور بے معنی سی غم اور بے معنی سی جو فکریں ہیں نا ذاتی مفادات کی، وہ بری ہوتی ہیں۔ حق کی راہ کی فکر ایک بہت اچھی چیز ہے، احساس اچھی چیز ہے، مگر ذاتی فکریں بے معنی سی ہوتی ہیں۔ ذاتی فکر کریں، مگر یہ نہیں کہ ذاتی فکر کی کرتے کرتے آپ حق کے راستے سے شیطان کا گندا سر کرنا شروع کر دیں، حرام کھانا شروع کر دیں، معاشرے کی تباہی کرنی شروع کر دیں، انسانیت کی تبلیغ شروع کر دیں، تو پھر تو آپ انتہائی کمزور ہیں، اور آپ کی شخصیت صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھ سکیں، یا اس میں آپ کی تربیت کا اقدام۔ تو عظیم شخصیات کی باتیں بولتی ہیں۔ اب میں نے کہا علامہ اقبال کو نہیں دیکھا، مگر علامہ اقبال کے پیغام کو جب پڑھتا ہوں، قائد اعظم اور بر صغیر و پاک و ہند کے عظیم لیڈروں کی داستانیں جب میں پڑھتا ہوں ایمان کی روشنی کے ساتھ، احساس کے ساتھ، جب میرا کردار اچھا ہوگا تو مجھ میں احساس ہوگا نا، تو پھر جو عظیم شخصیات کو میرا خود خراج عقیدت پیش کرنے کو دل چاہے گا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ احساس بھی دے گا، اور جب میں برا ہو جاؤں گا نا تو میرے سے میں احساس ختم ہو جائے، اور یوں پھر میں ان عظیم شخصیات کو حقیقی معنوں میں ان کی شخصیت کا ادراک کرنے میں، ان کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو علامہ اقبال کا جو پیغام ان کے مسلمان کو دے دیا کہ فقہ وریت کی خاتمے کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک ہی لڑی میں کرونا چاہ رہے ہیں، اور جو کام علامہ محمد اقبال کا آگے میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ علامہ اقبال نے جیسے اسلام تفرقے ختم کرنے آیا تھا، اس طرح علامہ اقبال نے اتحاد امت کا پیغام دیا جو آج تک کوئی بھی اس کے پیغام کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ ہوتا تو آج اتحاد امت کا پلیٹ فارم قائم ہو جاتا نا، تو جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ مسلم امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہونے سے جتنے بھی مظالم ہیں وہ بھی ختم ہوتے، بلکہ مخالف کفتوں کو جھوٹ ہی نہ پیدا ہوتی کہ وہ مسلمانوں پہ کہیں بھی ظلم کر سکتے، کیونکہ ان کو ایک شخصیت کا جو خوف ہے نا وہ طاری ہو جاتا تھا، مسلم امہ کی شخصیت کا خوف۔ جب آپ بے حیثیت ہو جاتے ہیں بارگاہ خدا سے اور ذاتی مفادات میں پڑ جاتے ہیں نا، تو دشمن پہ آپ کا روب ختم ہو جاتا ہے اور دشمن آپ کو بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی رہ رہے ہو تو جو طاقتور شخصیات ہوتی ہے پھر اس کے سامنے آپ بڑے سنبھل کے بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ نقصان نہ ہو، جبکہ غریب ہو تو اس پہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس پہ ظلم کرنا ہمارا حق، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع فرماتا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، حجول ضعیفی کی سزا مرگ مخالفت۔ تو یہ جو جتنا بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شیطان اس طاقتور کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچاؤ، غریب کو، کمزور کو، مگر جو اہل ایمان ہستیاں ہوتی ہیں نا وہ کمزوروں کے مدد کرتے ہیں، غمخوار بنتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے معاشرت میں کرتے ہیں، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے پیٹ کی خاطر کام کر رہا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے کام کر رہا ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکن سمان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل کی آزادی جہاں شکن۔ تو یہ علامہ محمد اقبال کو میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، بھائی صغیر و پاک و ہند کے عظیم لیڈروں کو، صوفیاء اعظام کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، جن کی اتنی زیادہ کاوشیں جتنی میں نے تسلسل کے ساتھ بتائی ہیں، اور پھر جا کے پاکستان حاصل ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا حصول ایسے نہیں تھا کہ بات کی اور پاکستان مان گیا، بلکہ اس کے لیے مسلسل اور جو واقعات ہو گئے، اور اگر ایک ایک واقعے کو اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں اور ایک ایک گھر کی داستان بیان کرنا شروع کر دوں نا حصول پاکستان کے لیے جن پہ مظالم ہوئے، تو میں کہتا ہوں میری زندگی ساری لگ جائے گی، مگر یہ داستانیں ختم نہیں ہوں گی، جن کو شہادت ہوئی، جن کے ساتھ مظالم ہوئے، اور بہت ساری چیزوں کا تو مجھے ابھی تاریخ میں ان کا ذکر بھی نہیں ہوگا، اور جن کا ذکر اگر ان کے متعلق ہی بیان کرنا شروع کر دینا تو یہ بھی ناممکن میں سے نظر آتا ہے۔ مگر مجموعی کے طور پہ دیکھا جائے تو اس دھرتی کے وجود میں شہیدوں کا خون ہے، اسی سے ہی اس میں بہار ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستانی پرچم میں سرخ رنگ کا بھی اضافہ ہوتا ہے تاکہ شہیدوں کے خون کی ایک طرف نہ صرف ہمارے دل میں یادیں تازہ ہر وقت رہتی جب ہم اس پرچم کو دیکھتے، بلکہ ہمیں بھی قربانی کا جذبہ بڑھتا، اور ہم بھی ظاہری فائدوں کے بجائے حقیقت میں استحکام پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے، اور یوں 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 اس کا پرچم سب سے زیادہ سر بلند ہو جاتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، جیسے قائد اعظم بتاتے ہیں، قائد اعظم ایک آئیڈیل لیڈر کے تصور ہوتے ہیں، تو اب قائد اعظم کے ٹیسٹ جس کے دل میں دماغ میں تصور آ جائے وہ کیا کسی وزر کو پسند کرے گا۔ اقبال کے افکار و تخیلات جس کے دل و دماغ میں رچ بس جائیں وہ اب کسی کی بے معنی سی نصیحتوں سے کیا فائدہ حاصل کرے گا، کیونکہ وہ تو قرآن میں متضمن رہنے والی شخصیات اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کے دل و دماغ میں جگہ دینے والی شخصیات، ایسے میں جتنے بھی ظاہربین لوگ ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ خواجہ محمد آصف شیر بٹ کو اس کا نام کیا ہے، اگر کوئی کہیں پہ بے معنی سی نصیحت اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے منہ پہ تماچا مار دیں گے، کہ ان کو میری شخصیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے افکار و تخیلات اس آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور تذکیر کائنات کا جذبہ میرے میں کود کود کے بھرا ہوا ہے۔ اور جہاں تک کاوشوں کا ذکر ہے، ابھی تو فی الحال میں اصلاح کے حوالے سے ہی اور معاشرے امن کے حوالے سے، معاشرے سچائی کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، اور جس نظریات کے تحت ہم نے یہ چیزیں حاصل کی اس حوالے سے ہی میں کام کر رہا ہوں۔ اور یہی نہیں ہے، اگر ہم اپنے باوجودات کو کارناموں کو صحیح معنوں میں دل میں جگہ دے دیں نا تو ہم 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 حقیقی معنوں میں زندگی کے مقاصد سے روز شناس ہو جائیں گے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نمائش کے، یہ فضا تمہاری ہے، بیروبر تمہارے ہیں، یہ کشا کے یہ اجالے، راہ گزر تمہارے ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، کسی اور موضوع کے ساتھ آؤں گا۔ 15 مئی کو میری والدہ فوت ہو گئی تھی تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کوئی بھی ویڈیو بنانے کا، چھوٹی موٹی ویڈیو میں ویسے بنا لیتا تھا دل لگی کے لیے، مگر ایک جگہ اور بیٹھ پہ ویڈیو بنانا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ہر وقت میری والدہ میری نظروں کے سامنے رہتی ہے اور میں بے چین رہتا، ابھی تک میری بے چینیاں برقرار ہیں، اور ان کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ اس لیے میں نے وہ ویڈیو کا تمام سلسلہ جو تھا نا وہ میں نے ختم کر دیا تھا، کہ بالکل ہی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا ویڈیو بنانا۔ تو آج وطن کی محبت میں نے دل چاہا کہ میں ویڈیو بناؤں، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو بنانے کے لیے آ گیا، اور میں نے کوشش کی کہ اپنے برصغیر و پاک و ہند کے عظیم رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کروں اور ان کے احوال بیان کروں کہ جس قدر انہوں نے قربانیاں دی اور کس قدر مشکل ہوتا ہے کہ آپ جب غفلت میں ہوں اور آپ سچائی کا ادراک کریں، اور جب آپ حقیقت پسندانہ سوچ سوچتے ہیں تو پھر آپ کو حقائق کا ادراک ہو جاتا ہے، اور آپ پھر غفلت نہیں کرتے، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ شیطان لگام ہو جائے جو ایک چھپا ہوا شیطان ہے جو آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے اور آپ کو ہر وقت ورگلا رہا ہے کہ آپ برے کام کرو۔ جب آپ برے کام کرو شیطان ہے کہ کبھی ایک ایسا آپ نے آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے خدا کے کام سے۔ تو جب آپ غلط ہوگے نا تو دنیا میں جہاں جہاں بسنے والے لوگ غلط ہیں نا ان کا آپ سے رابطہ کروا رہا ہے، اور وہ آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے ایک ہی مشن میں رنگ جاتے ہیں معاشرے کی تباہی۔ اور جتنے لوگ اچھے لوگ ہیں، باکردار ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ ایک ہی رنگ میں رنگنے جا رہے ہوتے ہیں، کردار والے لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہوئے انسانیت کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثالی معاشرے کو پروان چڑھانا، اور جو ناحق چیزیں ہیں، بے انصافی پہ چیزیں ہیں، ظلم پہ مبنی چیزیں ہیں، ان کا خاتمہ کرنا، تاکہ 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 شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ انسان کی دونوں دنیا خراب نہ کرے، ایک یہ والی دنیا اور ایک مرنے کے بعد والی دنیا جو کہ نہ ختم ہونے والی دنیا نہیں، تو جو نافرمان ہوں گے جن کا کردار اچھا نہیں ہوگا تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے ایک جگہ پہ بتا دیا جو قتل کرنے والے ہیں، قاتل ہیں، حق قتل کرتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، متکبرین جنت میں نہیں جائیں گے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، شرک کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے،
والدین کے نافرمان جنت میں نہیں جائیں گے، ملاوٹ کرنے والا سرکار فرماتے ہیں رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، ملاوٹ کرنے والے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ قوموں سے پرباوت ہے۔ سرکار سے کے احکامات بھی واضح ہیں، قرآن کے احکامات بھی واضح ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی واضح ہیں، اور ہم ایسے واضح احکامات کو اگر جھٹلائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان حصہ بنا دے گا، نہیں اور اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے نا تو فرشتے بھی ہمارا دیکھ دیں گے اور تصویر کائنات کا جذبہ بھی مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے نا جب، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا جب تم دیکھو گے نا اللہ کی مدد اترتی ہے تو لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہوں گے، جیسا کہ فتح مکہ پہ یا سرکار وسلم کی تبلیغ کے مشن کے دوران جب صوفیہ اذان ادھر آئے تو لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہی ہزاروں سال نرگس اپنی جو نوری پہ ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دعوت کر رہا ہے، وہ صاحب ایمان حسنوں سے ایمان کی روشنیاں پھوٹتی ہیں، ایمان کی راتیں ملتی ہیں، جذبے ملتی ہیں، وہ شخصیت باکمال ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امین شخصیت ہوتی ہے، اور جب آپ ایک صاحب ایمان ہستی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ پہ بھی ہوتی ہے نا، تو آپ کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ آپ کس قدر رعایت سے پڑھیں، پھر آپ کی اس شخصیت کے بغیر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور صرف ایک اس مشن کے کا حصہ بن لیتے ہیں جو سرکار نے کبھی اپنے ساتھ دی۔ وہ مرد مجاہر نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مست یہ کردار، جب تک نہ ہو حقائق پہ نظر تیرا زجاج حریف سنگ ہو نہیں سکتا، پتہ نہیں یہ خوشامد کے حقیقت پر تو بھی فقیروں اور حکومت کے وزیروں کی خوشامد دستور نئے دور کا آغاز، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اس والے سے میں ذکر اس لیے اس شعر کا کھول کر رہا ہوں کہ جب اب علامہ محمد اقبال کے تصورات کے مطابق ہی جو آئین اسلام تھے تو پاکستان کا وجود ممکن ہے، تو جب شخصیات لالچ پہ آ جاتی ہیں نا کہ ہمیں فلاں بندے سے وارڈ مل گیا، فلاں حکمران سے وارڈ مل گیا، تو پھر وہ حق کی بات نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ بدتمیزی کرے، علامہ محمد اقبال سے بڑا حق کی بات کرنے والا کوئی نہیں آج کے دور میں ہوتا، مطلب کہیں بھی بدتمیزی نہیں چلتی، تاکہ آپ کو تو ایوارڈ کے لیے نومینی کیا گیا اور آپ نے وہ جو باتیں تھیں اللہ کے کامات کے لیے کی تھی اور آپ نے وہ بھی ایوارڈ نہیں لیا تھا، اور مرد درویش نے کیا کہہ دیا کہ تم ان سے ایوارڈ لوگے جو تمہاری جنہوں نے تمہاری قوم پہ ظلم کرتے ہیں مغلوب کیا ہوا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، کیوں جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نمن، تو جو لبرل سوچوں کے سامنے لبرل اور سیکولر سوچوں اور غلط قسم کے سوچوں نظریات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو ان کو فقیہ کہتے ہیں تو ان کا تن اور من اپنا نہیں لگتا، پھر وہ لنڈے کے مرد دو دن ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے ہاں تو وہ دوندا درگاہ ٹھہری ہے، تو لہٰذا یہ مفکر ہوتے ہیں جو آپ کو سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ آپ کس کو کہاں پہ، تو اقبال نے نہ صرف عالم اسلام کو نہیں دیا بلکہ یہ غیر مسلمین بھی بہت زیادہ متاثر تھے آپ کے پیغام کو مؤثر انداز میں جانتے، اور بات کرنے کا اگر سلیقہ ہو نا تو انسان کی ذہنی سطح کے مطابق بھی بات ہوتی ہے، مگر کچھ پیغام ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جب بھلاتے ہیں نا تو جن کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے نا تو وہ کھینچ چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پیغام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے اور آپ میں بھی خلوص ہوتا ہے، تو وہ جو بھٹکی ہوئی شخصیات ہے نا وہ حق پہ جمع ہو جاتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں، وہ انسانی کی فلاح کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی پہ ظلم نہیں کرتے اور مظلوموں کی مدد دادرسی کرتے ہیں اور یوں چراغ سے چراغ دیکھتے ہیں اور یوں انسانیت کو اپنا دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے، جہاں جانے بھی امن ہوتا ہے، جہاں جانے بھی انسانی استعمال کرتے ہیں، جہاں جانے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کا کام ہے نفاق پیدا کرنا، اسلام کا کام ہے بگاڑ پیدا کرنا، اسلام کا کام ہے قتل و غارت کروانا، اسلام کا کام ہے معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا، اسلام کا کام ہے لوگوں کو تباہ کرنا اور اسلام کا کام ہے لوگوں کے حقوق چھین کے لیے مفاد حاصل کرنا، مگر اللہ تعالیٰ
تو پیڑ پہ پتھر مار کے معاشرے کی اصلاح کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقائق کو سمجھ سکیں اور استحکام پاکستان کے لیے اور تمام اقوام عالم میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں یا غیر مسلم جو حکمت و دنائی لینا چاہتے ہیں, جو اپنی ایمان کی روشنی بڑھانا چاہتے ہیں, جو خود کو ایک اس مشن کے تحت لینا چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہماری ایمان کی طاقت سے قدر ہو جائیں لوگ جو ان کو ہماری رات میں فائدے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.